اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی کریشن اور انسان کے جینیسس کے حوالے سے تفصیل سے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی تعلیمات کو اگر آپ اکٹھا کریں اور جو آیات ہیں ان کو اپنے سامنے رکھیں تو ہمیں یہ بات بڑے واضح طور پہ نظر آتی ہے اور ہم یہ سیکھتے ہیں اور ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا اور مردوں اور عورتوں کی صورت میں انسانوں کو پھیلا دیا۔ قرآن مجید میں سورۃ الحجرات کی آیت آپ نے بہت کامنلی سنی بھی ہے، آپ کوٹ بھی کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا مذکر سے اور مؤنث سے، ذکر اور انثیٰ سے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں تقسیم کر دیا مختلف قبیلوں میں، خاندانوں میں، کس لیے؟ تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ قریبی اور سب سے زیادہ اہمیت والا شخص وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں سورۃ النساء کی جو پہلی آیت ہے، جو ہر خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور ہمیں بھی اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے، اور آپ خطبہ پڑھنے والے جو خطبہ یا جمعہ پڑھانے والے ہیں ان کو بھی سنتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور اسی جان سے اس کی بیوی کو اس کے لیے پیدا کیا۔ کون مراد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، جو ہمارے والد اور ہماری والدہ ہیں۔ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور انہی دونوں سے اللہ نے بہت سے مردوں کو اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ تو اگر آپ دیکھیں قرآن مجید میں ان دونوں آیات کو، کہ اللہ نے یہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا ذکر اور انثیٰ، اور دوسری آیت کے اندر ہم نے جو اللہ نے الفاظ استعمال کی جو ہم نے سنے یا سیکھے وہ ہیں رجال اور نساء۔ ان کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیے گا، ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے ڈسکشن کریں گے، اور میں اس کو ذرا واضح کروں گا ان کے اندر ڈفرنس کیا ہے۔ دیکھیں ان دونوں آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ایک موٹا موٹا مفہوم یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو جنڈر بائنری کے اندر پیدا کیا ہے، تمام مخلوقات کو بائنری سسٹم کے اندر تقسیم کر دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا۔ قرآن مجید میں کئی آیات ایسی ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ آیات رکھتا ہوں۔ سورہ نبا میں اللہ فرماتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا جوڑوں کی صورت میں، مرد اور عورت کی صورت میں۔ اسی طریقے سے سورہ نحل میں دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا تمہارے لیے تمہاری جانوں سے جوڑے۔ پھر سورہ فاطر میں اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، ایک سپرم سے، ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا، پھر تمہیں تقسیم کر دیا کس میں؟ جوڑوں میں، مرد اور عورت کی صورت میں۔ اسی طریقے سے سورہ شورا کے اندر دیکھ لیں اللہ فرماتے ہیں جَعَلَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہارے لیے اللہ نے تمہاری جانوں سے جوڑے پیدا کیے۔ مرد اور عورت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تقسیم کر دی، اور اسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں اپنے الفاظ کے اندر سولیڈیفائی کیا اور واضح کر دیا۔ آپ نے فرمایا انما النساء شقائق الرجال، کہ عورتیں مردوں کے کمپلیمنٹری پارٹس ہیں۔ شق کہتے ہیں ایک حصے کو، ایسا حصہ کہ اگر وہ اپنی باڈی سے جدا ہو جائے تو وہ پھر کمپلیٹ نہیں رہتی باڈی۔ تو شقائق کہتے ہیں حصے، مرد عورت کا حصہ، یعنی انسانیت کے دو حصے ہیں، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے۔ اگر آپ انسانیت کی بات کرتے ہیں تو انسانوں کو یا تو آپ کو انسانوں کو یعنی انسانیت کو آپ کو مردوں اور عورتوں میں تقسیم کرنا پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق انسانیت اصل میں مرد اور عورت کا نام ہے، یا مرد ہے اور عورت۔ ان دو چیزوں کے اندر انسانوں کو اللہ نے تقسیم کیا،
اور بہت سی آیات بھی ہیں, احادیث بھی ہیں, آپ گو آن کرتے رہیں, آپ یعنی تھورلی اگر آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو یہ ہر جگہ بائنری سسٹم نظر آتا ہے, بائنری اپوزٹس نظر آتے ہیں. بائنری کہتے ہیں کہ یعنی مرد اور عورت, اپوزٹس, ڈسٹنکٹ دو انڈیویجولز نظر آتے ہیں جن کے ذریعے اللہ نے انسانیت کو پیدا بھی کیا اور انسانیت کو پھیلایا. اس سے یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے دین میں جنڈر نیوٹرالٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جنڈر نیوٹرالٹی کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو نہ میں اپنے آپ کو مرد کہوں گا نہ عورت کہوں گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انسانوں کو یا مرد یا عورت بنایا, اور پوری دنیا کے اندر اللہ نے جو انسانوں کو پھیلایا ہے وہ مرد اور عورت کی صورت میں پھیلایا ہے, جنڈر نیوٹرل کی صورت میں کہیں بھی نہیں اللہ نے پھیلایا. ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے. اب جو بندہ اپنے آپ کو جنڈر نیوٹرل کہتا ہے, انسانوں کے اندر تو مرد اور عورت ہیں, جو اپنے آپ کو جنڈر نیوٹرل کہتا ہے, اب معذرت کے ساتھ اب وہ کدھر شمار ہوگا یہ ایک الگ بات. تو یہ بات ہمارے ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ انسانیت بیسکلی مرد اور عورت کا نام ہے, یا مرد ہیں عورت ہیں, اور یہ جنڈر بائنری جو ہے یہ ہمارے دین کا کانسیپٹ ہے, ہمارا عقیدہ بھی ہے, اور یہ اس کی بہت سے اور بھی ایویڈنسز, بایولوجیکل اور ہسٹوریکل ایویڈنسز بھی موجود ہیں. اب آگے میں مزید جانے سے پہلے دو ٹرمز ہیں ان کو تھوڑا سا آپ کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں اور واضح کرنا چاہتا ہوں, تاکہ ہماری ڈسکشن کے اندر ان ٹرمز کو جب یوز کیا جائے تو آپ کو پتا ہو کہ میں مراد کیا لے رہا ہوں. آپ میں سے بہت سے ماشاءاللہ لوگوں کو پتا بھی ہوگا, لیکن ان لوگوں کے لیے جن کو ابھی ان کے بارے میں زیادہ تفصیل کا نہیں پتا, ان کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں. دیکھیں, ایک لفظ ہوتا ہے جنڈر اور ایک ہوتا ہے سیکس. ہمارے ہاں آپ لوگوں نے بہت سے فارم فل کیے ہوں گے, جب بھی کوئی فارم فل کرتے ہیں وہاں پہ کبھی جنڈر لکھا ہوتا ہے اور کبھی سیکس لکھا ہوتا ہے. تو ہمیں عام طور پہ پتا ہوتا ہے اس سے مراد یا تو ہم نے کوئی کیٹیگری, ہم نے یا تو اپنے آپ کو سلیکٹ کرنا میل یا فیمیل, ایسا ہے کہ نہیں؟ اور یہ بڑا کامن ہے ہمیں ہر جگہ پہ نظر. پاکستان کے اندر پرائمرلی چونکہ سیکس کے ساتھ, سیکس ورڈ کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی آتی ہیں, اسی لیے عام طور پہ پریفر کیا جاتا ہے کہ جنڈر استعمال کیا جائے. اردو میں اس کے لیے لفظ جنس استعمال کیا جاتا ہے. آپ کی جنس کیا ہے, مذکر ہے یا مؤنث ہے, مرد ہے یا عورت ہے؟ تھوڑا سا فرق جو میں اس کے درمیان واضح کروں وہ یہ ہے, بیسکلی سیکس بایولوجی اور آپ کی فزیولوجی, اس کی بیسس پہ انسانیت کی کلاسیفیکیشن کا نام ہے. یعنی سیکس کہتے ہیں بایولوجیکل ٹریٹس یا فزیولوجیکل ٹریٹس, ان کی بنیاد پر مردوں اور عورت کے درمیان یا پھر مذکر اور مؤنث کے درمیان جو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں اس کو ہم سیکس کہتے ہیں. جبکہ جنڈر بیسکلی اس کے اندر بھی کلاسیفیکیشن انسانیت کی ہے, لیکن بنیاد کیا ہے؟ بایولوجی نہیں ہے, فزیولوجی نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟ آپ کا سوشل رول ہے, آپ کا سوسائٹی کے اندر کردار کیا ہے, سوسائٹی کی آپ سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے. جب آپ اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں تو کچھ آپ کے ساتھ سوسائٹی کے اندر, سوسائٹی کی کچھ آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, آپ کا ایک سوسائٹی کے اندر سوشل ایک کردار اور ایک رول آٹومیٹکلی کریٹ ہو جاتا ہے. تو عام طور پہ جنڈر جو ہے وہ سوشل کانٹیکسٹ میں استعمال کیا جاتا ہے لفظ, اور سیکس جو ہے یہ بایولوجیکل کانٹیکسٹ میں استعمال کیا جاتا ہے. یہ کلاسیفیکیشن اس طریقے سے عام طور پہ کی جاتی ہے. اب میں نے آپ کو شروع میں ورڈز بتائے تھے قرآن مجید میں, جب ہم نے پڑھے تو ذکر اور انثیٰ کی بات کی, اور اس طریقے سے مرد اور عورت کی بات کی. اللہ نے پہلے استعمال کیا ذکر و انثیٰ یعنی مذکر اور مؤنث, اور بعد میں استعمال کیا رجال اور نساء. رجال رجل کی جمع ہے اور نساء امرأتن کی جمع ہے, مراد مرد اور عورتیں. ٹھیک ہے. عام طور پہ جو ذکر اور انثیٰ ہے یا مذکر اور مؤنث ہے, اگر آپ اس کے لٹرل میننگ میں جائیں اور ڈکشنری کے اندر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا یہ جنسیت کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان ادر ورڈز آپ آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام طور پہ یعنی بایولوجیکل کانٹیکسٹ پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اسی لیے دیکھیں مذکر مؤنث صرف انسانوں میں نہیں ہوتے, جانوروں کے اندر بھی مذکر اور مؤنث کی بحث ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو عام طور پہ مذکر اور مؤنث کو جنس یعنی بایولوجی کی صورت میں بایولوجیکل کانٹیکسٹ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے, جبکہ امرأہ اور نساء یعنی رجل اور امرأہ یا پھر رجال اور نساء یہ عام طور پہ کس کے لیے؟ رجال, رجل وہی ہوگا جو انسانی مرد ہے. رجل جو ہے وہ کسی جانور کے لیے آپ استعمال نہیں کرتے, اس کے لیے آپ مذکر استعمال کرتے. تو یہ جنڈر عام طور پہ سوشل کانٹیکسٹ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. اسی لیے اس کا ترجمہ میں نے کیا کیا
کہ انسانوں کو پیدا کیا مذکر اور مؤنث سے، اور انسانوں کو پھیلایا کس کے اندر؟ مردوں اور عورتوں میں. وہاں پہ میں نے مذکر مؤنث نہیں کہا بلکہ مذکر مردوں اور عورتوں میں، اگر آپ ایگزیکٹلی لٹرل مطلب اس کا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اگر ان آیات کو آپ سامنے رکھیں اور ان دونوں آیات کے اندر انسان کے جینیسس اور کریشن کا ذکر ہے، تو اس سے آپ کو یہ 4 باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اسلام جو ہے، دین اسلام، وہ جینڈر اور سیکس کو، ان دونوں کو سینونیمز کے طور پہ استعمال کرتا ہے. یعنی کئی جگہوں پہ آپ کو رجل نظر آتا، استعمال ہوتا نظر آئے گا، کہیں مذکر یا ذکر استعمال ہو رہا ہوگا، کہیں آپ کو امرأہ اور کہیں آپ کو مؤنث کے بارے میں بات کی جا رہی ہوگی. تو قرآن مجید کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ مذکر اور مؤنث یا پھر رجل اور نساء، اس کو سینونیمز کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ہم معنی استعمال کیا جاتا ہے. They can be used interchangeably. قرآن اس کو interchangeably یوز کرتا ہے. تو پہلی بات تو ہمیں یہ پتا چلے. دوسری بات پتا چلی جو اسی سے نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دین کے اندر ان دونوں میں فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو مذکر کہہ لیں یا آپ اپنے آپ کو مرد کہہ لیں، آپ اپنے آپ کو مؤنث کہہ لیں یا اپنے آپ کو عورت کہہ لیں، ہمارا دین ان دونوں کے درمیان فرق کو ضروری نہیں سمجھتا. ہاں، ویسٹ کے اندر، مغرب کے اندر ان دونوں کے درمیان فرق کیا جاتا ہے، اس کی کیا آگے مسائل ہے وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. لیکن ہمارے دین کے اندر چونکہ ان کو انٹرچینجبلی استعمال کیا جاتا ہے، اللہ نے انسان کی جینیسس کریشن کی بات کی، ایک جگہ پہ مذکر اور مؤنث استعمال کر لیا، دوسری جگہ پہ اللہ نے مرد اور عورت استعمال کر دیا. انٹرچینجبلی ان ورڈز کو بار بار یوز کریں گے، آپ احادیث میں بھی دیکھیں گے اور قرآن مجید کے اندر بھی دیکھیں گے استعمال ہوتے ہوئے. تو ہمارا دین جو ہے وہ ان دونوں میں فرق کو نیسیسری نہیں سمجھتا. اسی لیے فارمز کے اوپر آپ جنڈر لکھ لیں، سیکس لکھ لیں، ہمارے دین کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے نزدیک فرق کرنے کی ضرورت نہیں. تیسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے، اور ہمارا دین کے دینی تعلیمات کی بنیاد کے اوپر ایک بندے کا جنڈر اس کے سیکس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. یعنی اگر ایک بچہ مذکر پیدا ہوا، ایک لڑکا پیدا ہوا، تو بڑے ہو کے اس نے اپنے آپ کو، اس کو معاشرے کے اندر مرد کنسیڈر کیا جائے گا. اور اگر وہ لڑکی پیدا ہوئی ہے یا ایک مؤنث پیدا ہوئی ہے تو بڑے ہو کے اس کو ایک عورت کنسیڈر کیا جائے گا. یعنی اس کا جنڈر اس کے سیکس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، کیونکہ دونوں ہمارے دین میں ایک ہی چیز ہے، زیادہ فرق نہیں ہے. نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. ہاں، لٹرل میننگز میں آپ کوئی فرق کر لیں کہ جی یہ سوشل کانٹیکسٹ ہے، بایولوجیکل کانٹیکسٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایکچوئل میں نتیجے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نتائج میں کوئی فرق نہیں. تو جنڈر جو ہے وہ سیکس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے ہمارے دین میں. تیسری بات پتہ چلی. اور چوتھی بات یہ پتہ چلی کہ کسی بندے کے پاس اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا جنڈر چینج کر سکے. کیوں؟ آپ جس سیکس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں آپ کا جنڈر بھی اس کے مطابق ہوگا. اگر آپ لڑکے پیدا ہوئے ہیں تو آپ نے بڑے ہو کے مرد بننا ہے، آپ بس اختیار نہیں کہ میں اس کو چینج کر سکوں. اسی طریقے سے اگر آپ لڑکی پیدا ہوئے ہیں تو آپ بس اختیار نہیں ہے کہ آپ بڑے ہو کے اپنے آپ کو مرد کہہ سکے، نہیں، آپ عورت ہیں. آپ کو اس میں اختیار نہیں دیا دین نے، کیونکہ آپ کا جنڈر آپ کے سیکس کے ساتھ باؤنڈ ہے، اور آپ کی کریشن، آپ کا سیکس آپ کے اختیار میں نہیں. جب آپ کے اختیار، آپ کے سیکس، جب سیکس آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر جنڈر بھی آپ کے اختیار میں نہیں. تو یہ 4 باتیں اہم، اگر آپ ان تمام آیات کو سامنے رکھیں، ان احادیث کو سامنے رکھیں، تو اس کی 4 امپلیکیشنز اور 4 تعلیمات جو ہیں آپ کو واضح طور پہ نظر آتی. اور اگر کوئی بندہ ان کو سمجھ لے صحیح معنی کے اندر تو یہ جتنے بھی ٹرانسجنڈر والے مسائل ہیں یہ آپ کے مسئلے سارے حل ہو جاتے ہیں. دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ ذکر جگہ اللہ نے استعمال کیا اور انثى استعمال کیا، دوسری جگہ پہ اللہ نے مرد اور رجال اور نساء استعمال ہوا. اس سے مطلب یہ ہوا کہ they are used interchangeably. The second کہ آپ کا جنڈر آپ کے سیکس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور تھرڈ آپ جو ہے وہ ہاں اٹ ڈزنٹ، شریعت ڈفرینشیٹ نہیں کرتی ان دونوں کے درمیان. اور چوتھی چیز کیا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنا جنڈر کو چینج نہیں کر سکتے، کیونکہ جس طریقے سے آپ اپنے سیکس کو چینج نہیں کر سکتے. ہمارے دین کے اندر ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ آپ اپنی مرضی سے اپنا سیکس بھی نہیں بدل سکتے. انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے
اپنے والدہ کے ووم میں ہوتا ہے تب بھی آپ کا جو سیکس ہے وہ ڈٹرمن ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کے بہت سے ورژنز ہیں۔ ایک ورژن کے اندر اللہ تعالی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی پوری کریشن کا پروسیس جو ہے ماں کی پیٹ کے اندر اس کو وضاحت کرنے کے بعد فرمایا کہ جب انسان کی ہڈیاں بھی بن جاتی ہیں، گوشت بھی چڑھ جاتا ہے، سارا کچھ، اس کے بعد فرشتہ جو ہے اللہ اس کو بھیجتے ہیں، اور وہ فرشتہ آ کے اس بندے کے بارے میں سب سے پہلے اپنے رب سے سوال کرتا ہے، یا ربی، اے میرے رب، اذکر ام انثی، اے اللہ کیا اس کو مذکر بنانا یا مؤنث بنانا؟ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بارے میں فیصلہ سنا دیتے ہیں، فیقضی ربک ما شاء، حدیث میں آتا ہے، ویکتب الملک، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتے ہیں اور پھر فرشتہ اس کو لکھ دیتا ہے۔ انسان کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے، انسان کی ڈیسٹنی کے اندر لکھ دیا جاتا ہے کہ اب یہ مرد ہوگا، یہ عورت ہوگا۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہتا ہے مذکر دیتا ہے، لڑکے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے، کسی کے بندے کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے۔ یہ انسان اس میں انٹروین نہیں کر سکتا، ورنہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ جس کو چاہے مرد اور عورت دے دے۔ انسان کہتا ہے جی ہاں اللہ تعالیٰ جو مرضی دے دے، بننا تو بنے بعد میں جا کے اپنی مرضی سے مرد اور عورت ہے، نہیں، اللہ کہتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ کسی کو بیٹے دے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں دے دیتا ہے، یا کسی کو اللہ بانجھ بنا دیتا ہے، نہ کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو پتہ چلا کہ انسان کی اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہمارے دین کی یہ تعلیمات بہت واضح ہیں، احادیث اور آیات کو اگر آپ پڑھنا شروع کریں ان مسئلوں کو سامنے رکھتے ہوئے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی ان کے اندر ہماری پوری شریعت کے اندر جو ہے وہ وضاحت بڑی کلیئرلی موجود ہے۔ جب ہمارے دین نے مرد اور عورت کو کلیئرلی کلاسیفائی کر دیا اور جینڈر اور سیکس کے درمیان فرق کو بھی ضروری نہیں سمجھا، اور ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہمارا جینڈر ہمارے سیکس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، تو یاد رکھیے گا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پوری شریعت جینڈر سپیسیفک ہے۔ پوری شریعت جو ہے اسلامک لا وہ جینڈر سپیسیفک ہے۔ کتاب الطہارہ سے اٹھا لیں، آپ حدیث کی کتاب یہاں پڑھی ہوگی کوئی نہ کوئی، یہ حدیث کی کتاب صحیح بخاری پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا، جتنی بھی احادیث آپ یہ اٹھا لیں، صحیح مسلم بھی پڑھی ہوئی ہے، آپ پہلے باب سے پہلے چیپٹر سے شروع کریں اور آخری چیپٹر تک چلے جائیں، یعنی آداب اور طہارت کے مسائل اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو نظر آئے گا مرد کے لیے یہ احکامات ہیں، عورتوں کے لیے یہ احکامات ہیں۔ وراثت کے اندر اگر ایک بندہ، اور اس طریقے سے اگر کوئی بندہ اور ایک عورت دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، مرد ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہ احکامات ہیں، اس کے لیے یہ احکامات ہیں۔ ہر جگہ پہ آپ کو کیا کہتے ہیں کلیئر کلاسیفیکیشن اور ڈیفرینشیشن نظر آتی ہے۔ تو جو اپنے آپ کو جینڈر نیوٹرل کہتا ہے میرا جینڈر ہی کوئی نہیں ہے، تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت اس کے لیے تو پھر کہیں اپلیکیبل ہی نہیں ہے، کیونکہ شریعت کو اپلائی کرنے کے لیے امپیریٹو اور نیسیسری ہے کہ آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا یا میں مرد ہوں یا عورت ہوں۔ اس کے بغیر شریعت پوری نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، پوری شریعت آپ اسی طریقے سے دیکھ لیں، میں نے آپ کو بتایا کہ طہارت کے مسائل دیکھ لیں، عورتوں کے غسل کس طریقے سے، سطر کے مسئلے دیکھ لیں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں دیکھ لیں، وراثت تقسیم ہوگی کس طریقے سے تقسیم ہوگی وہ آپ دیکھ لیں، سارے مسائل دیکھ لیں۔ تو شریعت آپ کو ہر جگہ پہ جینڈر، پوری شریعت، اور نہ صرف شریعت جینڈر سپیسیفک ہے بلکہ شریعت اس کو پروموٹ بھی کرتی ہے۔ ہمارے دین میں اس بات کی نہ صرف سختی بھی ہے بلکہ اس بات کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے لڑکا پیدا کیا ہے تو اپنے اندر مردانگی پیدا کریں، بی اے مین، اور اگر اللہ نے آپ کو لڑکی پیدا کی ہے تو آپ کے اندر فیمنن کوالٹیز ہونی چاہیے، آپ کے اندر نرمی آنی چاہیے، آپ کو وہ چیزیں پسند آنی چاہیے جو عورتوں کو پسند آتی ہیں، آپ کو وہ کام کرنے چاہیے جو عورتیں کام کرتی ہیں، اور مردوں کو وہ کام کرنے چاہیے جو مردوں کے کام ہیں۔ آپ کو وہ رنگ پسند کرنے چاہیے جو عورتوں کو رنگ پسند ہے اگر آپ عورت ہیں، آپ کو وہ آپ کو رنگ پسند آنے چاہیے اگر آپ مرد، جو مردوں کو پسند ہے اگر آپ مرد ہیں۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہمارے علماء نے، ہمارے فقہاء نے اس پر بحثیں کی ہیں۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی عنہ کی بڑی معروف کتاب ہے مواسم العمر، اس کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر ایک لڑکا ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور اگر وہ بچہ جو ہے وہ ایسے کلرز یا ایسی چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے جو فیمنن ہیں تو اس کو تعلیم دی جائے، اس کو سکھایا جائے کہ بیٹا نہیں، آپ لڑکے ہو، آپ ان چیزوں کی طرف آؤ، یہ these are the things for you, these are the things that girls do and these are the things that boys do۔ اس کو کلاسیفائی کیا ہمارے دین نے، سیگریگیٹ کیا ہے۔ نمازوں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ سیگریگیشن موجود ہے، مرد یہاں پہ کھڑے ہوں گے، عورت یہاں پہ کھڑی ہوگی۔
تو ہمارا پوری شریعت اگر آپ دیکھیں نہ صرف ہماری شریعت جینڈر اسپیسیفک ہے بلکہ ہماری شریعت اس چیز کو انڈورس بھی کرتی ہے اور اس چیز کو پسند بھی کرتی ہے. ہمارے فقہاء نے اس میں بحثیں لکھی ہیں. رجولیت کے اوپر آپ کو چیپٹرز ملیں گے ہمارے علماء کی کتابوں کے اندر. کلاسیکل اسکالرز, مردانگی کسے کہتے ہیں, بی اے مین, ہاؤ کین یو ڈیولپ مین ہوڈ, اس طرح کی چیزیں ہمارے دین کے اندر موجود ہیں. ریزن ہمارے پورے دین کا کانسیپٹ بیسکلی جینڈر اسپیسیفسٹی کے اوپر کھڑا ہوا ہے, جینڈر نیوٹرالٹی کے اوپر نہیں کھڑا ہوا. یہ جس طریقے سے یہ آج کل ایفیمینٹ مین اور یہ والے معاملات تصور ہیں, یہ ہمارے دین کے تصور نہیں. آگے میں اس پر کچھ بات کروں گا جی, یہ کہ جی کسی کے پاس اختیار ہے, کوئی بندہ بائی ولفلی ہے یا کوئی بندہ جو ہے جس کے پاس اختیار ہے, وہ ساری ڈسکشنز آگے ہوں گے. لیکن میں کچھ جنرل ایک پرنسپل بیان کر رہا ہوں کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے, تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ اگر میں اس کوڈ کی مخالفت کر رہا ہوں تو ہمارے دین کے اندر دوسری چیز کی گنجائش نہیں. اور یہ ایسی چیزیں ہیں جس پہ تمام علماء کا اتفاق ہے. تمام مذاہب کو اٹھا لیں, حنفیہ اٹھا لیں, مالکیہ اٹھا لیں, شافعیہ اٹھا لیں, حنابلہ اٹھا لیں, جعفریہ اٹھا لیں, کوئی بھی اسکول آف تھاٹ کر لیں, کسی کی بھی انٹرپریٹیشن آپ کو اس کے مخالف نظر نہیں آئے گی. یہ چیز اتنی واضح ہے, اتنی کلیئر ہے کہ آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اب آئیے ایک اور میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ڈفرنس کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس بحث کو مزید تھوڑا سا کھول لیں اور اس کو واضح کریں. دو ٹرمز ہیں جن کو بہت زیادہ یوز کیا جا رہا ہے آج کل, اگر آپ لوگ ڈیبیٹس دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. ایک ٹرم ہے ٹرانسجنڈر اور ایک ٹرم ہے انٹرسیکس. ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے اس کو سمجھیں, اور اس کے بعد پھر میں آپ کو شریعت سے یہ ٹرمز بتاتا ہوں کہ شریعت میں ان کے لیے کیا ٹرمز استعمال ہوتی ہیں. کیونکہ ہمارا ٹاپک آج کا اسلام اور اسلامک پوزیشن. آج ہم کوئی میڈیکل پوزیشن نہیں بات کر رہے, کوئی پولیٹیکل کانٹیکسٹ پر بات نہیں کر رہے, سوشل کانٹیکسٹ میں نہیں بات کر رہے. آج میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے, تاکہ ایک مسلمان کو یہ پتا ہو میرے رب کا مجھ سے تقاضا کیا, باقی ریالٹی میں لوگ کیا کر رہے ہیں یا معاشرے میں کیا کیا چیزیں پروموٹ کی جا رہی ہیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے. دیکھیں انٹرسیکس اور ٹرانس میں کیا فرق ہے. انٹرسیکس بیسکلی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, آپ کو پتا ہے, اور انسان کی جو کریشن ہے بعض اوقات اس کریشن کے اندر کوئی بایولوجیکل اب نارمیلٹیز آ جاتی ہیں, میوٹیشن کی صورت میں یہ کسی طریقے سے. بعض اوقات وہ اب نارمیلٹیز آپ کے بلڈ میں صرف ہوتی ہیں, ان کا ظہور آپ کے جسم پہ نہیں نظر آتا, کروموسومز میں ہوتی ہیں, آپ کے ڈی این اے کے اندر کوڈ کے اندر مسئلے آ جاتے ہیں, میوٹیشنز ہو جاتی ہیں, اور بعض اوقات وہ آپ کو بایولوجیکلی بھی نظر آ جاتی ہیں. یہ جو بایولوجیکل اب نارمیلٹیز ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بعض اوقات کچھ مردوں کو عورتوں کے آرگنز بھی مل جاتے ہیں, یا پھر کچھ عورتوں کے اندر مردوں کے آرگنز بھی آ جاتی ہیں, کسی کے اندر دونوں آرگنز موجود ہوتے ہیں. ایسی قسم کو, ایسی اب نارمیلٹی کو بیسکلی انٹرسیکس کہا جاتا ہے. اور میں نے کہا جیسے میں بتایا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ظاہر ہوں, بعض اوقات وہ بلڈ میں ہوتے ہیں, کروموسومز ہوتے ہیں, کروموسومل ڈفرینسز ہوتے ہیں, ایکس ایکس کروموسوم ہے, ایک ایکس وائی کروموسوم ہے. تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کا نہ ایکس ایکس ہوتا ہے نہ ایکس وائی ہوتا ہے, لیکن وہ بایولوجیکلی وہ یا تو میل نظر آ رہے ہوتے ہیں جو آپ کو فیمیل نظر آ رہے ہوتے ہیں, پورے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو ایسی اب نارمیلٹی جو کروموسومل ہو یا آپ کے ڈی این اے کے اندر ہو اور یا پھر آپ کی بایولوجی کے اندر ہو, بایولوجیکل بیسس کے اوپر, ان کو انٹرسیکس کہتے ہیں. اور ہماری شریعت میں ان کے لیے ٹرم استعمال کی جاتی ہے خنثی کی, اور اردو زبان میں بھی اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے خنثی, جو انٹرسیکس ہیں. اب آئیے ذرا سمجھیں ٹرانسجنڈر کون ہوتے ہیں. ٹرانسجنڈر وہ ہوتے ہیں, میں وہ بتانے لگا ہوں اس کی ٹرم. ٹرانسجنڈر کون ہوتے ہیں, یہ ٹرم آپ نے سنی ہوگی. ٹرانسجنڈر بیسکلی وہ ہوتے ہیں جو کہ ہوتے مرد یا عورت ہیں, ان کا سیکس ایک ہی ہوتا ہے, سیکس میں بایولوجیکل اب نارمیلٹیز نہیں ہوتی, لیکن وہ جو ان کا سیکس ہوتا ہے اور جو وہ اپنا جنڈر ایکوائر کرتے ہیں وہ دونوں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. یعنی وہ بڑے ہو کے اپنے آپ کو کسی اور جنڈر سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. پیدا وہ مثلا ایک لڑکا پیدا ہوا ہے, بڑے ہو کے وہ اپنے آپ کو عورت آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے, یا اسی طریقے سے ایک لڑکی پیدا ہوگی, بڑے ہو کے وہ کیا کرتی ہے, اپنے آپ کو مرد آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. بایولوجیکلی وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے, بایولوجی چینج نہیں ہوتی, سیکس چینج نہیں ہوتا, ان کے سیکس اور ان کے جنڈر کے اندر فرق ہوتا ہے. وہ اپنے ڈیئر کرتے ہیں, دے گو اگینسٹ دیئر سیکس, ان کو کہتے ہیں ٹرانسجنڈر. عربی زبان میں
اور خاص طور پہ دینی شرعی اصطلاحات میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی، ان کے لیے دو ورڈز استعمال کرتے ہیں ہوتے ہیں، ایک مخنث اور ایک مترجلہ. ایک مخنث اور ایک مترجلہ. مخنث کہتے ہیں خنثی، اور اس کے لیے مخنث اور مترجلہ. مخنث کہتے ہیں ٹرانس وومن کو، ایسا مرد جو پراپر مرد ہے، کوئی بایولوجیکل پرابلم نہیں، کوئی بایولوجیکل ڈفرنس نہیں ہے، کروموسومز بالکل بھی وہ صحیح ہیں، ایوری تھنگ از پرفیکٹ، لیکن دے فیل ڈفرنٹلی، ان کی فیلنگز بھی ڈفرنٹ ہے. سائیکولوجیکل ہو سکتی ہیں کچھ بھی ریزنز، وہ ایک الگ ڈسکشن آگے جا کے انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے. دے فیل ایز اے وومن، دے جسٹ فیل ایز اے وومن، لیکن بایولوجی پرفیکٹلی میل ہے، سو دے آئیڈینٹیفائی دم سیلز ایز وومن. ان کو کہتے ہیں ٹرانس وومن. ٹرانس کہتے ہیں ٹرانزیشن سے چینج ہونا، ٹرانس وومن، دے ہیو ٹرانزیشن فرام میل ٹو فیمیل. تو ٹرانس وومن، ان کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے مخنث عربی زبان میں اور حدیث میں، اور اس کے اپوزٹ بھی ہوتا ہے، اور یہ زیادہ ہوتا ہے، میجورٹی یہی ہوتے ہیں. اسی لیے آپ نے ورڈ مخنث پھر کامنلی سنا ہوگا، لیکن مترجلہ یہ کم استعمال آپ نے سنا ہوگا. دوسری ایسی لڑکی ہو، ایسی خاتون ہو سکتی ہے جو بچپن میں ایز اے لڑکی پیدا ہوئی، اس کی سیکس بالکل اس کا بایولوجیکلی وہ پراپر فیمیل ہے، لیکن بڑے ہو کے وہ اپنے آپ کو ایز اے میل آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ٹرانس مین، ٹرانس میل یا ٹرانس مین. اس کے لیے ورڈ استعمال کیا جاتا ہے مترجلہ، اور اس کی جمع ہے مترجلات. ٹھیک ہے، یہ ہمارے دین کے اندر ٹرمز استعمال. یہ ڈفرینسیشن ہمارے دین نے پہلے کر لی، بڑی واضح ڈفرینسیشن. یہ میں نے بتایا کہ یہ احادیث کے اندر آپ کو یہ چیز مل جائے گی. اگرچہ خنثی جو ہے یہ حدیث کی ٹرم نہیں ہے، حدیث کے اندر مخنث کی ٹرم ہے، اور آپ کو حدیث کے اندر مترجلہ کی ٹرم ملتی ہے، لیکن آپ کو یہ جو خنثی کی ٹرم نہیں ملتی. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو خنثی ہوتے ہیں نا، یہ بہت کم ہوتے ہیں. اسٹیٹسٹکس اگر آپ جنرلی دیکھیں تو دے آر آلموسٹ یو کین سے 1% آف دی انٹائر پاپولیشن. آپ کو یہ 1% لوگ ملتے ہیں، 1% آف دی انٹائر پاپولیشن جن کے اندر بایولوجیکل اب نارمیلٹی ہوتی ہے، خاص طور پہ ان کے بلڈ یا ان کے ڈی این اے کے اندر ان کے کروموسومل ایشوز ہوتے ہیں. میں نے بتایا نا، نہ ایکس ایکس ہوتا ہے، نہ ایکس ایکس ہوتا ہے، نہ ایکس وائی ہوتا ہے. یہ 1% ہوتے ہیں اراؤنڈ. مجھے پاکستان کا نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر اس کی کیا ریشیو ہے، لیکن جنرلی اوور آل دنیا کے اندر پاپولیشن کے بارے میں اگر آپ بایولوجیکل اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں تو اس میں آپ کو بہت کم 1% نظر آتے ہیں. 0.17 بالکل یہ ہو سکتا ہے. تو 1% آف دی انٹائر پاپولیشن آپ کو انٹرسیکس کی ملتی ہے جن کے کروموسومز کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ان کے اندر بھی 1%، اس 1% کا بھی 1% وہ ہوتے ہیں جو ایکچوئل میں وہ ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، جن کے باقاعدہ دونوں آرگنز ہوتے ہیں، یا تو دونوں آرگنز ہوتے ہیں یا دونوں آرگنز ہوتے ہی نہیں ہیں، سوراخ ہوتا ہے اس میں سے وہ پیشاب کرتے ہیں، یا دونوں آرگنز ہیں، میل اور فیمیل دونوں آرگنز موجود ہیں، یا پھر کوئی آرگن ہوتا ہی نہیں ہے. یہ اس 1% کے بھی 1% ہوتے ہیں، یعنی 1 in 100,000 آپ کو ایسا بندہ ملے گا یا بندی ملے گا. اور آپ کو شریعت کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو شاید ہی کوئی ایک دو مثالیں ملتی ہیں. امام الاوزاعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کوٹ کی تھی، یہ غالباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کی مثال ہے، کہ ایک عورت کا مسئلہ آیا کہ جس کو وراثت کیسے دینی ہے، ایک بندے کا مسئلہ آیا، ایک انڈیویجول کا مسئلہ آیا جس کے دونوں آرگنز تھے. اس طرح کی آپ کو ایک آدھی مثال ملتی ہے، بہت کم، اور ایکچوئل میں بھی ریالٹی میں یہ آپ کو مثالیں بہت کم ایکچولی ایگزسٹ کرتی ہیں. لیکن یہ سارے کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کے بایولوجیکل، یہ ان کا دماغ کا مسئلہ نہیں ہے. یعنی انٹرسیکس وہ ہے، خنثی وہ ہے جس کا تعلق آپ کے یا تو بلڈ کے ساتھ ہے یا آپ کی بایولوجی کے ساتھ تعلق ہے. دے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ود دی، یعنی آپ کا دماغ کے ساتھ، آپ کے مائنڈ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یا آپ کی روح کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے. وہ تعلق ٹرانس والوں کے ساتھ ہے. تو دے آر ویری لیس ان پاپولیشن. اور اسی طرح میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ میجورٹی آف دیم دے ڈونٹ ایون نو کہ دے آر انٹرسیکس unless they go to the doctor, they run some tests and they realize کہ اچھا یہ انٹرسیکس ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ بایولوجی، ہاں جن کو بایولوجی کا مسئلہ ہو، جن کے کوئی آرگنز ہوتے ہیں ان کو تو پتہ چل جاتا ہے، ظاہر ہے. لیکن جنرلی بہت سے لوگوں کو نہیں پتا چلتا. they cannot reproduce, they cannot recreate. پھر جب وہ میڈیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو ہے یہ میڈیکل پرابلم ہے. تو بٹ وہ ہوتے ہیں پراپر میل فیمیل کی طرح، وہ آپریٹ کرتے ہیں، معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اور وہ ہمارے درمیان ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا. اور ان میں سے بہت کم ایسے ہوتے ہیں جن کے ایکچولی ملٹیپل آرگنز ہوتے ہیں. اور شریعت کے اندر بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں گے، حیران ہوں گے،
تو ہمارے دین نے خاص طور پہ اور ہمارے فقہا نے ان کو کیٹر کیا ہے جن کے آرگنز ہوتے ہیں. جن کے آرگنز نہیں ہیں اگرچہ وہ بایولوجیکلی انٹرسیکس کہلائے جاتے ہیں, ہمارے دین نے ان کو بھی خنثی نہیں کہا, ان کو بھی میل یا فیمیل کیٹیگرائز کیا گیا. عجیب بات میں آپ کو بتاؤں, ہمارے ہاں جنرلی کہا جاتا ہے کہ انٹرسیکس کے لیے ٹرم خنثی ہوتی ہے. نہیں, ساروں کے لیے نہیں, صرف ان کے لیے جن کے آرگنز دو ہیں یا آرگن ہے ہی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی عنہ اور امام ابو یوسف, ان کو شیخین کہا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف کا یہ فتویٰ, وہ ان کی یہ رائے تھی کہ جن کے دونوں آرگنز ہیں, میل فیمیل, یعنی میل کے بھی آرگنز موجود ہیں, فیمیل جینیٹلز موجود ہیں جن سے وہ یعنی شرمگاہیں جن کو ہم کہتے ہیں وہ موجود ہیں, یہ وہ ہیں جن کو خنثی کہا جائے گا. اور جن کے آرگنز نہیں ہیں, یعنی آرگنز ہے ہی نہیں, ایک کوئی سوراخ ہے جس کے ذریعے یعنی وہ پیشاب وغیرہ کرتے ہیں, تو ان کے نزدیک یہ خنثی ہی نہیں ہے, وہ خنثی بھی نہیں ان کو کنسیڈر کرتے. اگرچہ امام محمد جو ہے, محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ, جو تیسرے امام ہیں بڑے حنفیہ کے, احناف کے, ان کے نزدیک بھی وہ خنثی کے اندر شامل ہے, اور جنرلی علماء نے پھر ان کو خنثی کے اندر شامل کر دیا. تو جنرل کیٹیگری کیا ہے انٹرسیکس کی, کہ وہ جن کے آرگنز ہیں یا نہیں ہیں, ان کو درمیان اب فرق کر لیتے ہیں. ان میں کہتے ہیں مشکل اور غیر مشکل. ان کے نزدیک مشکل وہ ہے جس کے آرگنز ہی نہیں ہیں, لیکن جن کے دونوں آرگنز ہیں ان کو خنثی کہا جاتا ہے. تو کچھ تھوڑی سی علماء کی ڈفرنس بھی ہے, ڈفرنٹ کلاسیفیکیشن, لیکن جنرلی خنثی کی کلاسیفیکیشنز موجود ہے, خنثی مشکل اور غیر مشکل کی. تو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے دین نے صرف ان کو کیٹر کیا, اور ان کے لیے آپ کو سائنس کے اندر یہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے, وہ ہرمیفروڈائٹس کی جاتی ہے. اور میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ پوری ہسٹری کے اندر ٹرو ہرمیفروڈائٹ ایگزسٹ ہی نہیں کبھی کیا, نہ آج تک اس کی کوئی مثال ملی ہے ہمیں. ٹرو ہرمیفروڈائٹ وہ ہوتا ہے انڈیویجول جس کے دونوں آرگنز پرفیکٹلی کام کریں. آرگنز ایگزسٹ ضرور کرتے ہیں, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ایک آرگن فنکشنل ہوتا ہے, دوسرا آرگن فنکشنل نہیں ہوتا. اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہ فقہاء نے بھی جو ڈسکشن کی ہے اسلام کے اندر, تو انہوں نے ڈسکشن یہ کی ہے کہ وہ جس کا آرگن میل والا ایکٹیو ہے اس کو میل کنسیڈر کیا جائے, اور جس کا فیمیل والا ایکٹیو ہے تو اس کو فیمیل کنسیڈر کیا جائے. تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ٹرو ہرمیفروڈائٹ جس کے دونوں آرگنز پرفیکٹلی کام کرے, ایسی کوئی ہسٹری کے اندر مثال نہیں ملتی. ٹل دس مومنٹ آپ کو کوئی ہسٹری کی مثال نہیں ملتی. بایولوجیکلی کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ کو دونوں ایگزیکٹلی 100% فنکشنل کر رہے ہو. بایولوجیکلی ایک زیادہ فنکشنل ہوتا ہے اور دوسرا کم فنکشنل ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ ایک مسئلہ میں آپ کو سمجھا دوں, اور وہ مسئلہ یہ ہے, یہ وہ واحد موقع ہے جہاں پہ ہماری شریعت سرجری کی اجازت دیتی ہے, میڈیکل پروسیجرز کی اجازت دیتی ہے. اس کے علاوہ میڈیکل پروسیجرز کی اجازت نہیں دیتی. یعنی اگر بایولوجیکلی علماء نے باقاعدہ علماء کی جو فتویٰ کاؤنسلز ہیں ان کا فتویٰ, اسی طریقے سے کئی علماء کا, آئی کین ایون گیو یو دی ریفرنسز, ایک بڑے معروف ایک عالم دین ہے, ان کا فتویٰ ہے شیخ عطیہ صقر. ان کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اگر ایک بچہ وہ پیدا ہوتا ہے ود بوتھ آرگنس, اور آج کل کے دور میں تو یہ مشکل ہی نہیں ہے. بایولوجک ڈاکٹر جو ہیں, میڈکس جو ڈاکٹرز ہیں, دے کین ایزیلی ڈٹرمن کہ کون سا آرگن فنکشنل ہے, کون سا کم فنکشنل ہے. تو وہ کہتے ہیں, علماء کہتے ہیں کہ وہ ایسے بچے کی سرجری کروائی جا سکتی ہے, دے کین ریموو دی سیکنڈ آرگن ایز اے وے آف ٹریٹمنٹ. دے الاؤ دیٹ اونلی ان دیٹ سینس. وہ بھی جو ہرمیفروڈائٹس ہیں, اور ہرمیفروڈائٹس میں بھی خاص طور پہ وہ جن کا ایک فنکشنل نہیں ہے, تو آپ اس کو ریموو کروا کے جو ایکچوئل میں ہے, جو پروڈکٹیو ہے, اس کو آپ کر سکتے ہیں. دے کین ڈیفینیٹلی ڈو دیٹ. اس کی اجازت شریعت نے دی ہے. بلکہ کچھ علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ پسندیدہ ہے, کر لی جائے, بیچارہ بعد میں پریشان نہیں ہوگا, اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. بچہ ہے, بچپن میں اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا, لیکن اگر بڑے ہو کے کرواتا ہے تو اس کے لیے اور کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ علماء کا یونانیمس اگریمنٹ ہے, اجماع ہے, کہ کوئی بندہ سرجری سے جسٹ بیکاز ہی فیلز, وہ فیل کرتا ہے, جسٹ بیکاز ہی فیلز, وہ فیل کرتا ہے کہ میں عورت ہوں, میں وومن ٹریپڈ ان اے مینز باڈی, اس کو شریعت میں یہ تمام فقہاء کا, تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے, کنسنسس ہے, اٹ از حرام, اٹ از ناٹ الاؤڈ. وائی؟ کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ہماری باڈی ہماری اپنا جسم نہیں ہے, اس پر اللہ کا اختیار ہے. میں اپنے جسم کا مالک نہیں ہوں. اگر میں اپنے جسم کا مالک ہوتا تو خودکشی حلال ہوتی.
خودکشی حلال نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ جسم میں اپنے آپ کو ختم نہیں کر سکتا. اسی لیے علماء دوسری چیز کہتے ہیں, علماء کہتے ہیں اگر انسان اپنے جسم کا مالک ہوتا تو وہ اپنے آرگن سیل کر سکتا, وہ نہیں کر سکتا. آپ اپنے آرگنز, کچھ علماء ڈونیٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں, لیکن سیل کرنے کی کوئی عالم دین اجازت نہیں دیتا. یو کین سیل یور آرگنز, نو یو کین ناٹ ڈو دیٹ. تو آپ کو آئی فون نہیں خریدنا پھر, ٹھیک ہے نا, آئی فون کی گنجائش ختم ہو گئی ہے. کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اپنی کڈنی بیچ کے جو ہے نا آئی فون لے لوں اگلا. نہیں, آپ نہیں کر سکتے, کڈنی نہیں بیچ سکتے. مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی آئی فون کی ضرور بات ہوگی. ویسا ہی ہے نا, آپ لوگ بھی میرے خیال آئی فون کی بات کر رہے ہیں, دیکھا. تو آپ کے پاس اختیار نہیں ہے اپنے جسم کو, بیکاز آپ کی یہ اپنی ملکیت نہیں ہے, یہ آپ کی آنرشپ, اس کے اوپر آپ کی آنرشپ نہیں ہے. سو وین یو ڈونٹ ہیو دی آنرشپ یو کین ناٹ انٹروین, یو کین ناٹ ٹریٹ دا وے یو ڈو. یعنی جیسے آپ جسٹ بیکاز یو فیل لائک دیٹ وے کہ آپ اپنے آرگنس کو چینج کر لیں, اپنے میڈیکل پروسیجرز استعمال کر لیں. ہاں, وہاں پہ میڈیکل پروسیجرز استعمال کیے جا سکتے ہیں جہاں پہ اب نارملٹی ہو جائے, جہاں پہ آپ کو تکلیف ہو, جو آپ کے لیے پرابلم ہو, جو اب نارملٹی ہو. اگر آپ اس کو میڈیکلی ٹریٹ کر سکتے ہیں یو کین ڈو دیٹ, اس کی اجازت میں نے آپ کو بتا دی شریعت کے اندر. لیکن وہ کتنا ہے, 1 in 100,000 آپ کو ایسی ایگزامپلس ملیں گی, اور آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اگر کروانا چاہیں تو ان کے لیے شریعت نے اجازت دی اور علماء نے بھی اجازت دی, اور کئی نے ریکمینڈڈ کہا ہے کہ بہتر ہے, مستحب ہے, پسندیدہ کہ وہ کروا لیں جا کے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہی بات, یہ چیز نا ہسٹوریکلی بھی پروو ہوتی ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے. آج سے آپ چلے جائیں, یعنی ہسٹری کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں, یا پھر ایون اگر آپ فیوچر کی بات کر لیں کہ ہم لوگ آج سے کوئی 50,000 سال بعد اگر ہم میں سے کسی کے ریمینز یا کوئی فاسلز مل جائیں فیوچر والوں کو, تو وہ کیا کریں گے, ہمیں بایولوجی کی بیسس کے اوپر ہی کلاسیفائی کریں گے نا کہ مرد اور عورت ہے. ان کو کیا پتا ہوگا کہ کوئی ٹرانس وومن تھا, یعنی یہ ہے تو مندہ تھا لیکن اصل میں وہ فیمیل تھا. ان کو کیسے پتا چلے گا, انلیس کہ ان کو کوئی وحی ہو جائے, کوئی ریویلیشن مل جائے, یا انہوں نے اپنے جو ہے نا ریمینز اور فاسلز کے ساتھ ایک لیٹر بھی لکھا ہو کہ پلیز آئیڈینٹیفائی می ایز, ٹھیک ہے نا. ایسی بات نہیں ہے. تو تھرو آؤٹ ہسٹری میں اگر آپ فاسلز اٹھا کے دیکھ لیں, ایون وہ جن کو ہمارے وہ جو کہتے ہیں فور فادرس کہا جاتا ہے جانوروں کے اندر, ایوولوشن, جو لوگ ایوولوشن پہ بلیو کرتے ہیں, ان کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کو بھی کس میں کلاسیفائی کیا جاتا ہے, یا میل میں یا فیمیل کے اندر کیسے, اور پیورلی آن دا بیسس آف بایولوجی. اور یہی آبجیکٹو, دیکھیں یہی آبجیکٹو وے ہے کلاسیفیکیشن کا. اگر آپ اپنی میئر فیلنگز کے اوپر اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لینا, ٹرانس کون ہے, جیسے میں نے آپ کو انٹرسٹ سے, ٹرانس وہ بندہ ہے جو کہتا ہے میری فیلنگ یہ ہو پرفیکٹلی اپوزٹ, لیکن میری فیلنگ کچھ اور ہے. اگر آپ اپنی فیلنگ کی بیسس پہ ڈیفائن کرنا شروع کر دیں تو پھر تو دنیا میں کوئی حد نہیں ہے. دیکھیں, آپ کو اپنی فیلنگز پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. پورے مسئلے کے اندر سب سے بنیادی مسئلہ سمجھ لیں, یہ پورا ایشو اس کے اندر بنیادی مسئلہ آئیڈینٹی کا ہے. انٹرسیکس والوں کا آج تک کبھی مسئلہ پرابلم ہوئی نہیں ہے, نہ کبھی تاریخ میں انہوں نے کوئی پریڈ کی ہے کہ نہیں ہمارے مسئلے حل کریں. عام طور پہ مسئلے کہاں پہ ہوتے ہیں, ہمیشہ ٹرانس کے مسئلے, آئیڈینٹی کے مسئلے. انٹرسیکس والوں نے کبھی کی, ان کو پتا ہے بایولوجیکل ابنارملٹیز تو بہت لوگوں میں ہوتی ہیں, اسپیشل لوگ ہوتے ہیں جن کے بڑے پرابلمز ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کی میوٹیشنز ہوتی ہیں, عجیب و غریب, اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اللہ پیدا کرتا ہے. انہوں نے تو کوئی آج تک نہیں. مسئلہ کہاں پہ, سب سے بنیادی مسئلہ آئیڈینٹی کا ہے. ہمارے پاکستان میں بھی ابھی جو ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کا ہے, اس کا بھی مسئلہ بنیادی آئیڈینٹی کا ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی اگلے سیشنز پہ میں کوشش کروں گا, ٹائم ملا تو ہمیں بات کروں گا کہ پاکستان کا کانٹیکس میں بھی یہ مسئلہ کیا چل رہا ہے آج کل. بنیادی مسئلہ آئیڈینٹی کا. آپ کبھی بھی اپنی فیلنگز کی بنیاد پر اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے, آپ کا شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی. یاد رکھیے گا, ہماری شریعت نے, یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, اس کو اگر میں سمجھتا ہوں آج کے سیشن کے اندر یہ گولڈن پوائنٹ ہے انشاءاللہ. ہمارے دین کے اندر کوئی تھرڈ جینڈر نہیں ہے. سبحان اللہ, یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. میں بھی وضاحت کرتا ہوں, ذرا اس کو رک جائیے گا, اتنا نہ کوٹ کیجیے گا کہ مغیرہ بھائی کہتے ہیں تھرڈ جینڈر نہیں ہے, اس کا مطلب مغیرہ بھائی تھرڈ سیکس کو بھی نہیں مانتے. نہیں, مطلب ذرا سنیں, ہمارے دین کے اندر کبھی بھی تھرڈ جینڈر نہیں ہے. کیا مطلب ہے کہ ہمارے دین نے انٹرسیکس کو ایز این آئیڈینٹی نہیں بیان کیا, بلکہ ایز اے بایولوجیکل ابنارملٹی بیان کی ہے. یہ بہت بڑی مسئلہ ہے کہ ہمارا دین یہ نہیں کہتا. ہمارا دین اس بات کو اکنالج کرتا ہے کہ بایولوجیکل ابنارملٹیز ہو سکتی ہیں. ایک بندہ وہ پیدا ہوتا ہے یا ایک انڈیویجول پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر دونوں آرگنز ہو سکتے ہیں. دیر از اے پاسبلٹی, ہمارا دین اکنالج کرتا ہے. ہمارے فقہاء نے اس پہ ڈسکشنز کی ہیں, کتابیں موجود ہیں, بٹ ناٹ ایز این آئیڈینٹی. کیسے بات کرتا ہے, بلکہ ایز اے
ایز اے بایولوجیکل ابنارمیلٹی، جس طرح بہت سے لوگوں میں ابنارمیلٹیز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو یہ بھی بحث مل جائے گی کہ اگر ایک بندے کے ہاتھ نہیں ہے، وضو کرنا ہے تو کیسے کرے گا وہ، یہ ڈسکشن موجود ہوگی آپ کو. اسی طریقے سے اگر ایک بندے کے ایسے آرگنز موجود ہیں تو ہمارا دین اس کو بحث کرتا ہے، اکنالج کرتا ہے کہ ابنارمیلٹی ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن ہمارا دین کبھی بھی اس کو آئیڈینٹی نہیں دیتا. ہمارے دین کی آئیڈینٹی کوئی ہے جو شروع میں ذکر و انثى، رجال و نساء، بث منہما رجالا کثیرا و نساء، اس کے علاوہ کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے. اسی لیے امام ابن قدامہ، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو لکھ رہے ہیں، یہ آپ سمجھ لیں کہ اس مسئلے کا بنیادی حل یہ ہے، یعنی ہمارے دین کا فتویٰ یہ ہے. امام ابن قدامہ المغنی کے اندر اس بات کو ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تھرڈ جینڈر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں جو یہ خنثی ہے، خنثی اٹس ناٹ این آئیڈینٹی، مطلب میں پیرافریز کر رہا ہوں، خنثی از ناٹ این آئیڈینٹی، خنثی از اے بایولوجیکل ابنارمیلٹی. اسی لیے خنثی کو بھی یا تو اپنے مذکر کے باکس میں بند کرنا ہے یا اپنے مؤنث کی بنیاد پر. اور فقہا نے بھی یہ کہا کہ اگر آپ کا آرگن، اگر آپ کی میل ڈومینیشن ہے، اگر آپ کی باڈی کے اندر میل آرگن زیادہ ہیں اور آپ کی انکلینیشن، کیونکہ اس میں نے بتایا ٹرو ہرمیفروڈائٹ نہیں ہوتا، یا میل کی طرف انکلینیشن ہوتی ہے یا فیمیل کی طرف بھی ہوتی ہے. ہاں کچھ ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ذرا کرنا ڈیٹرمن مشکل ہو جاتا ہے، ڈیٹرمن کرنا، وہاں پہ بایولوجیکلی میڈیکل سائنس آرام سے کر لیتی ہے، ان کے پاس آسان ہوتا ہے طریقہ کرنے کا. لیکن جنرلی اس دور کے اندر کچھ میں مشکل ہوتا تھا، اس لیے اس کو خنثی مشکل کہہ دیا گیا. لیکن جنرلی جس کے اندر انکلینیشن مرد کی ہے اس کو مرد کے باکس میں ہے. اس کے اوپر احکامات کون سے لاگو ہوں گے؟ اگر ایک خنثی ہے، انٹرسیکس ہے، اس کے اندر میل آرگن زیادہ ہیں، اس کے اوپر سارے مردانہ والے احکامات لازم ہوں. وہی نماز پڑھے گا، اسی جگہ جائے گا، وہی باتھ روم استعمال کرے گا، وہی سوشل سرکلز کے اندر بیٹھے گا، سب کچھ وہ کرے گا. اسی طریقے سے اگر عورت ہے تو اس کی، تو ہمارے دین نے خنثی کو ایز این آئیڈینٹی نہیں بیان کیا، بلکہ ہمارے دین نے خنثی کو ایز اے بایولوجیکل ابنارملٹی بیان کیا. میں نے آپ کو امام ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی حکم بتایا، بلکہ میں آپ کو ان کی اسٹیٹمنٹ بتاتا ہوں جو المغنی کے اندر انہوں نے ذکر کی ہے، تاکہ آپ اس کو بالکل کوٹ کر سکتے ہیں جا کے. کہتے ہیں کہ ولا يخلو من ان يكون ذكرا او انثى، کہ انسان یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، اس کے علاوہ تیسرا نہیں ہو سکتا. اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اللہ نے انسان کو کس طرح پیدا کیا، یا ذکر یا انثى. اور کہا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وہاں پہ بھی انہوں نے وہ استعمال کی کہ مردوں اور عورتوں کے شکر میں. فَلَيْسَ ثَمَّ خَلْقٌ ثَالِثٌ، انہوں نے کہا اب تیسری کوئی مخلوق نہیں. تو خنثی بھی ادھر میل ہے یا، تو یہاں پہ تو ہم تو اس کو نہیں مان رہے انٹرسیکس کو، وہ ہم سے ٹرانس منوانا چاہ رہے ہیں. اور پھر یہاں پہ کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر 2009 کے اندر تھرڈ سیکس کو، میں بات کر رہا بھی اذان ہونے لگی، میں ایک منٹ بات ختم کر لوں. پاکستان کے اندر 2009 کے اندر تھرڈ سیکس ریکگنائز کیا گیا تھا. کوئی بندہ سوال نہیں اٹھا رہا. میں تو سمجھتا ہوں علماء کو اس پہ سوال کرنا چاہیے. اب تو ہم 2021 کی بات کر رہے ہیں، اب تو ٹرانسجینڈر پرسن ایکٹ آ گیا، بہت چینج چیزیں تبدیلیاں ہو گئی. میں تو کہتا ہوں 2009 کے اوپر جو چیز آپ نے ثابت کی تھی اس پہ ڈسکشن ہوگی، کوسچن ہونا چاہیے کہ وہ کہاں پہ ہو. انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے اگلے سیشنز پہ. لیکن انٹرسیکس کو آپ نے ریکگنائز کیسے کر لیا؟ علماء اس پہ ذرا سوچے بیٹھ کے کہ ہمارے دین نے کہیں بھی نہیں ریکگنائز کی، آئیڈینٹی کبھی نہیں بنایا. بھائی آپ کی انہیلدی ڈیزائرز ہیں. کبھی آج تک کوئی بندہ کہے جی میرے اندر کلنگ ٹینڈنسیز ہیں، میرا بڑا دل چاہتا ہے میں لوگوں کو ماروں. آپ نے کبھی آج تک اپنی آئیڈینٹی بنا لی کہ میں مرڈرر ہوں؟ آپ چاہیں گے کہ میں اپنے آپ کو اس کی طرح کروں؟ تو اپنی فیلنگز کی بنیاد پہ کبھی بھی آج تک اپنی آئیڈینٹی کو ڈیفائن نہیں کیا جاتا. یہ شریعت اجازت نہیں دیتی، آپ کی آئیڈینٹی آپ کے اختیار میں نہیں. ہمارے دین نے کبھی بھی ہمیں اس بات کا اختیار نہیں دیا کہ ہم اپنی فیلنگز کی بنیاد پر اپنی آئیڈینٹی کو ڈیفائن کر سکیں، اپنی آئیڈینٹی بنا سکیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مسلمانوں کو ایک آئیڈینٹی دے دی اور وہی مسلمانوں کی ایک ہی آئیڈینٹی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ ہارون کی بہن، نہ تو تیرا کوئی باپ برا آدمی نہ تھا، نہ تیری کوئی ماں کوئی باغی عورت تھی. گندی عورت نہیں تھی، اچھی پاک باز لوگ تھے، آپ کی فیملی بڑی اچھی تھی. تو آپ کیا کر کے لے آئی ہیں؟ بچہ لے آئی ہیں بغیر شادی کے. انہوں نے کیا الزام لگایا کہ آپ نے علیاذ باللہ یہ ایک زنا کیا ہے، اس کا الزام لگایا. فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا، انہوں نے اشارہ کر دیا، انہوں نے کہا ہم اس بچے سے کیسے بات کریں. صرف اشارہ کیا. اللہ نے حکم دیا تھا کہ اشارہ کرو، بات نہیں کرنی. آپ نے بات کرنے سے منع فرما دیا. ساتھ ہی بچہ بول پڑا، اس نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا اور کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا ہے. حالانکہ سوال کیا تھا کہ بچہ کہاں سے آیا؟
لیکن جواب کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ اپنا تعارف کروایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. بات ختم ہو گئی. آپ اپنی مرضی سے اپنی آئیڈینٹیٹیز نہیں بنا سکتے، بلکہ اسی لیے میں بتاؤں آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے شخص کے اوپر جس کو اللہ نے مذکر پیدا کیا لیکن وہ مؤنث ایکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے ولفلی. آگے میں بات کروں گا. اور اللہ کی لعنت ہے اس شخص کے اوپر، ایسی عورت کے اوپر جس کو اللہ نے فیمیل پیدا کیا لیکن وہ مرد کی طرح ایکٹ کرتی ہے، مرد کی طرح کپڑے پہنتی ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المخنثین من الرجال، یہاں سے ورڈ ہے مخنث اصل میں، کہ اللہ کی لعنت ہے ایسے مردوں کے اوپر جو عورتوں کی طرح ایکٹ کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، ان کے ذرا اٹائر کے اندر جاتے ہیں، جن کو ہم ڈریگ کوئنز بھی کہتے ہیں آج کل، خیر سے. اور اسی طریقے سے والمترجلات من النساء، اور عورتوں میں سے وہ جو کہ مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں، مرد ایکٹ کرتی ہیں یا ان کی طرح بیہیویئر اڈاپٹ کرتی ہیں، اللہ کی ان پہ لعنت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اپنے گھروں سے نکال دو، ان کو اپنے علاقوں سے نکال دو، ان کو جلا وطن کر دو. they should not even live in your societies because they create فساد، جس طریقے سے آج کل اللہ معاف کرے فساد پہ. لیکن یاد رکھیے گا یہ ان لوگوں کے لیے جو ولفلی کرتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کلچرل انفلوئنسز کی وجہ سے، یاد رکھیے گا کلچر کا انفلوئنس بالکل ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا اس پوری ڈسکشن میں یہ سمجھیے نا کہ کلچر کا انسان کے جینڈر کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، بالکل ہوتا ہے. کچھ لوگ زیادہ مرد ہوتے ہیں، مردانگی کہتے ہیں، مردانگی رجولیت ان میں بہت ہوتی ہے. کچھ کے اندر ذرا جو ہے نا زنانہ ٹینڈنسیز زیادہ ہوتی ہیں، ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں کلچر کی وجہ سے. اس کے ملٹیپل ریزنز ہوتے ہیں، وہ ایک پورا الگ سیشن ہوگا انشاءاللہ، اگر موقع ملا ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ کیا کیا فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے جینڈر پہ ڈفرینس انفلوئنسز ہوتے ہیں. ہماری شریعت اس کو ایکنالج کرتی ہے. مسئلہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ جہاں پہ اس طرح کی کوئی ٹینڈنسی ایگزسٹ نہیں کرتی، بٹ جسٹ بیکاز یو فیل دیٹ وے یو ٹرائی ٹو ایکٹ دیٹ وے، یہاں پہ پرابلم ہوتی ہے. اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا مخنث کی دو قسمیں. کچھ ایسے مخنث ہیں جو جان بوجھ کے کرتے ہیں، جو ولفلی کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے اختیار میں نہیں ہوتا. آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے لوگ ہیں دو ہوتے میل ہیں، پراپر میل باڈیز ہوتی ہیں، سب کچھ ہے، دے ایون ٹرائی ٹو ایکٹ ایز میلز، لیکن ان سے ہوتا نہیں ہے. ان کے اندر فیمنن زنانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں. بہت ایکسیپشن کم ہوتے ہیں لوگ، لیکن آپ کو کچھ لوگ مل جاتے ہیں ان کی چال میں ایسا ہوتا ہے. آواز بعض اوقات ایسی نہیں ہوتی، آواز میں مردانگی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، یا ان کے بات کرنے کا سٹائل، ان کے ایکسپریشنز فیمنن زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بیچاروں کو تکلیف بھی دی جاتی ہے، بلی بھی کیا جاتا ہے. ایسے لوگوں کے اوپر ایسی زیادہ، یہ ہمارے دین نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہے. ہمارے دین نے انٹرسیکس جو انٹرسیکس ہیں ان کو بھی پروٹیکٹ کیا، اور ایسے جن کے پاس اختیار نہیں ہے لیکن جو جان بوجھ کے کرتے ہیں، جیسے ڈریگ کوئنز کا پورا اللہ معاف کرے ایک پورا تصور موجود ہے، اور ویسٹ کے اندر اس چیز کو باقاعدہ پروموٹ کیا جاتا ہے ایسی چیزوں کو. ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت. ہمارا دین بڑا کلیئر ہے یار، آپ حدیثیں پڑھ کے دیکھیں، اس پر ایک نہیں کئی حدیثیں پڑھیں، علماء کے فتوے بڑے پڑھیں. یہ بحث ہونی نہیں چاہیے ہمارے درمیان میں کہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایکٹ کے مسئلے کیا. ہمارے دین تو بڑا کلیئر ہے. ایٹ لیسٹ پاکستان کی بات کرو، ویسے کو تو چھوڑ دیں ان کی بات. تو ہماری اس بارے میں سٹانس بہت کلیئر ہے کہ ہاں، لیکن ایک بات ہے، وہ بندہ جو بیچارہ مجبوراً یہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ معاملہ، ہمارا دین کہتا ہے ان کو پروٹیکٹ کریں، ان کے ساتھ اچھائی کریں، نیکی کریں، ان کے رائٹس، ان کو کسی طریقے سے ان کی پروٹیکشن کی بات کریں. لیکن جو لوگ جان بوجھ کے کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ ہمارا دین ان کو نہیں کرتا. تو دیر از اے ڈفرنس بٹوین ایک انہیلدی ڈیزائر ہے جس کو آپ کرب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو آپ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس کی مخالفت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک وہ بندہ جو پراؤڈلی اپنے آپ کو اس طرح آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے. I'm a murderer مثال کے طور پہ، اس کو جوتے پڑھنے چاہیے کہ نہیں پڑھنے چاہیے؟ ایک بندہ جو مثال کے طور پہ شراب ہے، شراب کی لت پڑ گئی اس کو، میں مثال دیتا ہوں، حالانکہ شراب ایک اگرچہ ولفلی ایکٹ بندہ اس میں پڑتا ہے، لیکن لیٹس اسیوم کہ اس کو ایک شراب کا مسئلہ بن گیا. اب وہ اس سے نکلنا چاہ رہا ہے، وہ اس کے ایکسپریشن، اس کی وہ لوگوں سے ہیلپ مانگتا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ہر بندہ کہتا ہے اس کی مدد کریں، اس کے ساتھ سمپتھائز کریں، ایمپتھائز کریں. لیکن ایک ہے وہ کہتا ہے آئی ڈونٹ کیئر، وہ بڑے فخر سے پیتا ہے، ہی فلاؤٹس. ایسے بندے کو ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین. آپ نے فرمایا کہ میری امتی ہر امتی کو گناہ اللہ معاف کر دے گا سوائے ان کے جو کہ علی الاعلان گناہ کرتے ہیں. علی الاعلان گناہ کا مطلب ہے ان کو کوئی گلٹ نہیں ہوتی، بڑے پراؤڈلی کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہے. ہاں، جن کے پاس اختیار نہیں ہے، جن کے اندر یہ مسئلے ہیں، ہماری شریعت کہتی ہے they should seek help, people should help ان کی، اور there are therapies ان کو کرنا چاہیے، and that's actually their help، یہ ان کی مدد ہے.
لیکن ان کو کہنا ہے کہ جی give them an identity, give them یعنی let them and be proud of yourself in that way. معذرت کے ساتھ یہ ہمارا دین نہیں کہتا. تو بہت سی باتیں بہت سی کرنے والی ہیں، اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو دوبارہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسئلہ تھا جو میں نے کرنا، لیکن ٹائم نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے سیشنز میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کو بھی کور کروں. پاکستان کے سوشل کانٹیکس میں جو ابھی اس ٹائم پرابلمس چل رہی ہیں خاص طور پہ، اور یہ جو ہمارے پاس خواجہ سرا کمیونٹی ہے اس کے حوالے سے کیا معاملات ہیں، انشاءاللہ اس کو کوشش کروں گا میں اگلے سیشن میں ڈسکس کروں. جنرلی آپ کو انشاءاللہ آج کے سیشن میں اسلامک سٹانس اور اسلامک پوزیشن پتہ چل گئی ہوگی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا دین مرد اور جینڈر بائنری سسٹم پر بلیو بھی کرتا ہے، اس کو انڈورس بھی کرتا ہے، اور پورا دین اس کے اوپر کھڑا بھی اسی کے اوپر ہے. آپ شریعت کو امپلیمنٹ کر ہی نہیں سکتے اس کے علاوہ. اگر آپ کرنا چاہیں گے تو آپ کے لیے یعنی آپ کے پاس اس کی کوئی سولوشن نہیں ہے اگر آپ یعنی اس چیز کو اپنائیں نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا اللہ کی نافرمانی سے بچائے. ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں جو مرد ہیں ان کو مرد بنانے کی توفیق، مرد بننے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو مرد بننا چاہیے، ٹھیک ہے نا. مسلمان مرد جو ہے اس کی ہمارے دین نے باقاعدہ انشاءاللہ اس پہ بھی ٹاپک ہوگا کہ مردانگی کا مطلب کیا ہے، اینڈ ہاؤ یو بیکم اے میل. اور یہی میل، یہی نیچرل سسٹم ہے. اور عورتوں کو ہمیں بتانا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے عورت بن سکتی ہیں، ان کی شریعت میں کیا کیا، ان کے شریعت کی ان سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف جو ہیں فتنوں سے اور آزمائشوں سے بچائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.